تھا، اللہ پاک نے کرم کیا اس یونیورسٹی کا صدقہ، آج شہزاد برادران کے نام سے دنیا جانتی ہے. بے شک. اور یہی کہہ لیں کہ کوڑا کاغذ آیا تھا، لیکن آج الحمدللہ کوئی مان نہیں اپنے آپ پہ، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے بڑا کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا اس منہاج القرآن کا صدقہ اور اس یونیورسٹی کا صدقہ. اتنا کچھ اللہ پاک نے دے دیا ہے. شاید میں کسی اور یونیورسٹی میں ہوتا، کسی اور کالج میں ہوتا تو شاید اس طرح نہ ہوتا، یا اس طرح میرا نام نعت خوانی میں نہ ہوتا. شاید اس طرح جو دین کی طرف رغبت ہے، جو جس طرح آج کل جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، اور بھی کافی کام جو پہلے زندگی میں کبھی سوچے نہیں تھے، کبھی کیے نہیں تھے، تو آج الحمدللہ اس مادر علمی کا صدقہ میں تو ان کو دعائیں دیتا ہوں، تمام اساتذہ کرام کو دعائیں دیتا ہوں، جن کے قدموں کا صدقہ اللہ پاک نے آج اس مقام پہ پہنچا دیا. صحیح. عباس صاحب سے بڑی آپ کی محبت ہے. میرے ٹیچر عباس صاحب ہیں، کوئی کوآرڈینیٹر ہیں، ٹیچر نہیں، وہ کوآرڈینیٹر ہیں. ان سے بڑی پریت ہے آپ کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیں، میں جہاں بھی رہا ہوں وہاں بھی کسی نہ کسی سے پریت ہماری ضرور ہوئی ہے. آخر کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نیچر کو سمجھتے ہیں. صحیح. جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ، اس کی فیلنگز کیا ہیں، کیسی بات کروں گا تو یہ بندہ ہنسے گا، کیسی بات کروں گا تو یہ مسکرائے گا، یا کیسی بات اس کو پسند ہے، کیسی بات اس کو اچھی نہیں لگتی. تو جب ہم شروع میں آئے تھے فرسٹ ایئر میں، تو میرے جو استاد محترم ہیں، محترم پروفیسر محمد عباس نقشبندی صاحب، میرے بزرگ ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں پہچان لیا تھا کہ ہم کس کیٹاگری کے ہیں. پورے گروپ کو وہ جانتے تھے، ہمارا انگ انگ جانتے تھے کہ کون سی بات ان کو بری لگتی ہے، کون سی اچھی لگتی ہے، کس چیز کو یہ پسند کرتے ہیں. اور پھر یہاں پہ آ کے فالیہ میں تو حامد حسن صاحب تھے استاد، یہاں پہ نعت خوانی کی طرف راغب کرنے والے، گروپ کی شکل دینے والے، گروپ کو تشکیل کرنے والے، اور یہاں تک لانے میں عباس صاحب میرے سمجھ لیں کہ قدم سے قدم ملا کے چلے ہیں. تو پھر یہاں تک پہنچا ہوں. ان کو میں بالکل زندگی کے کسی موڑ پہ بھی فراموش نہیں کر سکتا. رات بھی الحمدللہ ختم قرآن کی محفل تھی، اس میں بھی عباس صاحب تشریف لائے تھے. وہاں پہ پھر بڑا ذوق بنا ہے. وہ بڑا ذوق رکھتے ہیں، وہ بڑا درد رکھتے ہیں نعت خوانی کے حوالے سے. اور آج اگر مقام پہ اس پہ کھڑا ہوں تو عباس صاحب کا اس میں ہاتھ شامل ہے. تو آپ ایک اور بڑا نام لیتے ہیں، ناظم اعلیٰ صاحب کا، تحریک منہاج القرآن کی، کیا کہتے ہیں اس پر؟ وکاس بھائی دیکھیں، ناظم اعلیٰ صاحب کے حوالے سے بات کچھ یوں ہے کہ ابھی جو میرا سیشن گزرا ہے سن 2007 اور 8 کی جو کالج کی، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو افیئر کی یونین جو ہماری بنی ہوئی ہے، اس کی جو پریزیڈنٹ شپ تھی وہ میرے پاس تھی. تو ناظم اعلیٰ صاحب میرے اس وقت پرنسپل تھے. تو انہوں نے وکاس بھائی مجھے یہ ٹاسک دیا تھا کہ اس دفعہ آپ نے اپنا سال اس طرح گزارنا ہے کہ سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں. کیا بات. انہوں نے مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن دی. میں نے کہا جی انشاءاللہ آپ کی زیر نگرانی اس دفعہ پورے سال بزم پچھلے سارے ریکارڈ توڑے گی. اور الحمدللہ ہفتہ تقریبات ایک ہمارا ہوا جس پہ 2.25 لاکھ خرچہ آ گیا. وکاس بھائی پہلی دفعہ جامعہ کی تاریخ میں اتنا خرچہ، 2.25 لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا. ہفتہ تقریبات 7 دنوں کا خرچہ 2.25 لاکھ. اور سٹینڈر کے مہمان بلائے، وزیر اعلیٰ تک کو ہم نے انوائٹ کیا، گورنر تک کو بلایا، لیکن آ نہیں سکے. وہ گورنر صرف نہیں آ سکا. اس میں بھی ایک تھوڑی سی ہماری طرف سے خامی تو نہیں رہی، یہ ان کی طرف سے خامی تھی کہ ہماری طرف سے لیٹر ان کو پہنچ گیا تھا لیکن لیٹر پہنچا لیٹ تھا. صحیح، رستے میں مال روڈ پہ رہ گیا تھا. اب یہ آپ کی مرضی، آپ جہاں پہ مرضی کو کھڑا کر لیں، لیکن وہ پہنچا نہیں تھا. صرف ایک گورنر نہیں آیا ہماری تقریب میں، باقی اس میں آپ بھی شرکت کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا. تو اس وجہ سے مجھے ناظم اعلیٰ صاحب سے بڑی محبت ہے، اور میں نے الحمدللہ ان کا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور جامعہ کی تاریخ میں اسٹوڈنٹس کو گولڈ میڈل آج تک نہیں دیا گیا. مینجمنٹ میں الحمدللہ ناظم اعلیٰ صاحب نے مجھے گولڈ میڈل کا اعلان کیا ہوا ہے. ابھی تک ملا نہیں. ابھی تک ملا نہیں ہے. تو ناظم صاحب سنے بڑے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. وہ دیکھیں، وہ انقلابی بندے ہیں، میرے استاد ہیں، پرنسپل ہیں کالج آف شریعہ کے. وہ ایک انقلابی بندے ہیں، اور جو انقلابی بندہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ توڑتا رہے تو وہی اچھا ہوتا ہے.
اب دیکھیں وہ مینجمنٹ کے لحاظ سے ان کا بہت نام ہے اور محنتی بہت ہیں. دیکھیں اب کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہے, گولڈ میڈلسٹ ہیں, وہ باہر سے آئے ہیں. وہ پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جو گولڈ میڈلسٹ ہیں. ان میں ہمارے ڈاکٹر رئیق احمد عباسی صاحب کا بھی نام شامل ہے. ٹھیک ہے جی. اور مجھے بڑا کیا فخر ہے کہ میں ان کی زیر نگرانی 1 سال جو میں نے مینجمنٹ سیکھی ہے الحمدللہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, وہ خوش ہیں مجھ سے. کیا بات ہے. اور بہت کچھ ہیں وہ تو. ان کے جو ڈرائیور ہیں سنے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں, ہماری نیند پوری نہیں ہوتی, لیکن یہ تسلسل کے ساتھ کام کرتے ہیں. یعنی کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے ناظم اعلیٰ صاحب کو. سر یہ فیض ہے حضور شیخ الاسلام کا, ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کی مائیت میں بیٹھ کے, ان کی باتیں سن کے ناظم اعلیٰ صاحب نے بھی اپنے آپ کو اسی طرح ڈھال لیا ہے. ورنہ یقین کریں کہ کون بندہ ساری رات تراویح میں کھڑا ہو اور پھر ساری رات, آج کل پتہ آپ کو اعتکاف کی تیاریاں جاری ہیں, اس کے علاوہ میں کام. آج کل کیسے ہیں آپ کے ناظم اعلیٰ صاحب؟ الحمدللہ آج کل تو ظاہری بات ہے اعتکاف کی تیاریاں بہت مصروف ہیں, بہت ٹینشن میں ہیں. حرمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اعتکاف آ رہا ہے, تو وہ نگران ہے. ٹھیک. اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی, اس لیے آج کل وہ بہت ٹینشن میں ہے اور دن رات کام کر رہے ہیں. آپ جب دیکھیں گے, لیکن الحمدللہ مسجد میں میں نے اگلے دن کو دیکھا ہے, مسجد میں ڈیلی آ رہے ہیں, تراویح پوری پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمازیں 5 مسجد میں ادا ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کام پھر ساری رات چلتا ہے. ان کے گارڈ سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ ان کو دیکھا ہے میں نے کہ ساری رات کام کرتے ہیں, پھر صبح فریش ہو کے پھر 10 بجے دفتر. اللہ پاک ان کو عمر خضر عطا فرمائے, خوش رکھے. وہ جس مشن کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کے ہر دل عزیز استاذ ہیں قبلہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی, سبحان اللہ, ان کا فتویٰ پوری دنیا میں چلتا ہے. بے شک. تو آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ ان کے شاگرد بھی ہیں. میں الحمدللہ ان کا شاگرد بھی ہوں. ابھی مفتی صاحب باہر بیرون ملک ٹور پہ گئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ جو بیرونی دورے کر کے آئے ہیں اور پاکستان کی صورتحال کے بارے میں آپ کسی وقت ہمیں ٹائم دیں, سائٹ والی ٹیم کو بلاتے ہیں تاکہ کوریج ہو جائے. وہ میں رات مفتی صاحب کے پاس بیٹھا تھا, آج صبح نماز کے بعد بھی ان کے پاس تھا, آج جب آپ کے ساتھ آیا ہوں تو پھر بھی ان کی دعائیں لے کے آیا ہوں. بالکل. ان کو مل کے آیا ہوں. اور میں نے پھر رات کو بات کی تھی, جو دورہ کر کے آئے ہیں برطانیہ کا, یہ 20 دن کا دورہ تھا, تو انہوں نے مجھے جو لبے لباب بتایا ہے اس کا, وہ اگر آپ بات سن لیں تو آپ کا بھی دل سن کے ایک دفعہ رک جائے. میں سن لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو چیزیں ہمیں اپنانی چاہیے تھی وہ ان لوگوں نے اپنا لی ہیں. واہ واہ. اور جو انہوں نے اپنانی تھیں وہ تمام چیزیں ہم میں آ گئی ہیں. اللہ. امن یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, اسلامی جمہوریہ ہے, پاکستان ہے, امن وہاں ہے, امن وہاں ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ سچ ادھر ہے, سچ ادھر ہے, جھوٹ ادھر ہے. ٹھیک ہے جی. صفائی یہاں پہ ہونی چاہیے تھی, نصف ایمان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ ادھر ہے. سنا ہے یہ صفائی والوں کو پیسے زیادہ نہیں دے دے اس لیے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ویسے اوور آل جو مجموعی صورتحال چل رہی ہے وہ یہی ہے. تو بار کے وہ بڑے پریشان ہو گئے. غیبت, جھوٹ, یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں وقاص غیر اخلاقی چیزیں ہیں, ہر چیز بس وہ کہتے ہیں کہ علامہ فرماتے ہیں نا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم تو پھر خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک لوگوں کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جل رہی تھی نا, تو اس وقت اکیلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23.5 لاکھ مربع میل کا مالک تھا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب اونٹ دیتے تھے چرانے کے لیے لے جائیں, تو 10 اونٹ تھے, ایک کو باندھتا دوسرا بھاگ جاتا, دوسرے کو باندھتا تیسرا بھاگ جاتا. لیکن جب سے غلامی مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا ہے, غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے, اس دن سے لے کر ساری دنیا غلام ہو گئی ہے. 23.5 لاکھ مربع میل کے مالک تھے آپ, اور آپ کے ڈر سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ نہیں سوتے تھے. اور یہی حال مفتی صاحب نے آ کے بتایا ہے. مفتی صاحب نے آپ فرما رہے ہیں کہ آج اس کے رسول کی شمع بجھ گئی ہے, لیکن الحمدللہ اس جاتے دور میں مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تحریک منہاج القرآن وہ واحد تحریک ہے جو اس وقت پوری دنیا میں حضور کے عشق کو پھیلانے میں بہت عظیم کارنامے سر انجام دے رہی ہے. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے جو فاضلین منہاج یونیورسٹی کے سے گئے ہیں, انہوں نے وقاص بھائی یقین کریں 5 منزلہ بلڈنگیں خرید کر مسجدیں بنا دی ہیں یورپ میں. اور ایک مسجد میں وہ کہہ رہے تھے کہ 30 40 50 ہزار لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں.
یہ ہمارے